وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا من بدا جمالك في كل ما بدا بعد هزار جان مقدس ترافدا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تمام احباب مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حمد و ثنا کے بعد نہایت قابل احترام اور ذی محتشم واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، علماء ذی شان، بالخصوص میرے عزیزم اس مسجد کے امام و خطیب سرپرست استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف مظہری دامت برکاتہم العالیہ. اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے. ان کی بڑی دینی خدمات ہیں آپ کے اس مسجد کے حوالے سے بھی، اور ہمارے مدرسہ جامعہ نعمانیہ رضویہ چا پٹھانہ والا شیخہ محلہ شیخہ والا، جس کے بانی آپ سب جانتے ہیں قبلہ استاد العلماء حضرت صوفی حامد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہاں آپ صدر مدرس ہیں اور ایک عرصے سے دینی علوم پڑھا رہے ہیں اور دین کی خدمت خلوص کے ساتھ اصرار کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک ان خدمات کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نہایت محترم و رہنما و ذی محتشم
حضرت علامہ قاری بن محمد بن یامین صاحب، آپ صدر ہیں ائمہ کرام کے اس لیا شہر کے، لیا کے مضافات کے، اور ساتھ ساتھ صدر بھی ہیں جماعت اہل سنت کے۔ ان کی بھی اس لیا کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ ہم ان کو خیر کی ماں کہتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی بچہ، کوئی عالم دین بے روزگار ملتا ہے تو ان کی سرتوڑ کوشش ہوتی ہے ان کو روزگار مہیا کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسی خدمت ہے، ایسی کہ دنیا اس کے اندر اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزم، یہ بھی ہمارے مدرس ہیں نعمانیہ کے، رضویہ کے، حضرت علامہ قاری مظفر حسین صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ خطیب بے بدل، واعظ شیریں بیان، جن کا بھی آپ نے بیان سنا، میں بھی سن رہا تھا، آپ بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ہمارے کانوں میں رس گھول رہے تھے اپنی میٹھی اور پیارائی آواز کے ساتھ۔ حضرت علامہ طاہر عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لیا شہر کی یہ بھی نامی گرامی جو ہے عالم دین ہیں، ان کے بھی اس حوالے سے، مسلک کی خدمت کے حوالے سے جو ہے بڑی خدمات ہیں۔ باقی قراء حضرات اور تمام اہل محلہ، مسجد کی انتظامیہ، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑی بات ہے، کوشش کی ہے آپ نے، ظاہر لنگر کا اہتمام کیا ہوگا، علماء کرام کو رحمت اور دعوت دی ہے، ان کو بلایا ہے، اور مختلف جو ہے یہاں جو مندوبین آئے بیٹھے ہیں ان کے پاس جو ہے سرائیکی زبان میں جسے کہتے ہیں کانڈھا دیا ہوگا۔ اور آپ تمام حضرات جو آئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بابرکت محفل کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اس کے طفیل، اس کے وسیلہ سے ہم سب حاضرین کو دین و دنیا کی بھلائی، اپنی رضا و عافیت اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے، ایمان بالاستقامت و دوامت نصیب فرمائے۔ بس شروع میں ایک بات جو ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ آپ کے تھوڑا سا شوق اور ذوق کو تازہ کرنے کے لیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے کافی، چونکہ محافل ہوتی ہیں، نعت خوان حضرات ہوتے ہیں، قراء حضرات ہوتے ہیں، تو ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، زیادہ لگ جاتا ہے، تو اس میں سے ہمیں سستی آ جاتی ہے، کہلی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہمیں کلمہ یا ہمیں ایمان بڑا آسانی کے ساتھ ملا۔ بہت ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے طفیل ہمیں بھی کلمہ نصیب ہوا۔ ذرا وہ پیچھے پرانی تاریخوں کی طرف چلے جائیں، جسے خیر القرون کہا گیا، تمام زمانوں سے بہتر زمانہ آقا کریم علیہ السلام کا۔ اس زمانے کے اندر کتنی مشکلات تھی دین کو پھیلانے میں، دین پر عمل کرنے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک ایک کھجور پر گزارا کر کے جہاد کیا۔ ایک ایک کھجور پر 3 لوگ جو ہے گزارا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، رمضان کے روزے بھی رکھتے اور ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ کیا وہ کوئی ذاتی منفعت کے لیے تھا؟ نہیں، ان کی یہی ایک جستجو تھی کہ دین اسلام جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل جائے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ خود میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام نے دین کو اشاعت کے لیے کتنے مشقتیں اٹھائیں، کتنی تکالیف کا سامنا کیا، اور پھر ان کے صبر و رضا حیران کن ہے۔ انسان کی عقل بھی وہاں کام نہیں کر سکتی، تو ہمارے لیے کیا نا، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ آرام کر رہے تھے ایک رات، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، آئیں، اللہ کا حکم ہے، ہم آپ کو وادی بطحا میں لے چلتے ہیں، وادی بطحا میں لے چلتے ہیں۔ سرکار جبریل امین کی معیت میں صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں گئے،
وہاں آپ کو اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک آپ کے جتنے امتی تھے سب کا نامہ اعمال، سب کا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔